ہمارے پاس وفاق کے نمائندے موجود ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ گورنر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ایک تو ہنگامے کے اوپر میں ذرا آپ کو ویژولز آپ کے سامنے چلاتے ہوئے آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا۔ اسمبلی کا ماحول جو ہے وہ کیا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ ہنگامہ جو ہے سیاست میں ہو جاتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ایسے ہی چل رہا ہے، اور چند دنوں سے اگر آپ دیکھیں جو کچھ عرصہ پہلے سے جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں، ان کا پری پلانڈ طریقہ ہے کہ یہ وزٹرز کو گیلری میں لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی جب یہ پرسوں کی بات ہے، جب خود ساختہ روپوشی تھی اور ورکر کا پریشر تھا جس طریقے سے، تو اسپیکر نے دروازے سارے کھول کے اب یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے، آپ وزٹرز بلائیں۔ دیکھیں آج یہ اسپیکر کی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ہمیں اپنی طرف جب بات آتی ہے تو بڑا وہ ہوتے ہیں، جی یہ اسٹیٹ کی بات ہے، یہ صوبے کی بات ہے، یہ پٹھانوں کی بات ہے، یہ خواتین کی بات ہے، یہ ہے۔ آج کیمراز موجود ہیں اور کیمرے سے پتہ چلے گا کہ یہ وزٹر کس کے گیسٹ تھے، یا تو اگر نہیں تھا تو مطلب ہے کہ پھر کس طرح کی۔ دیکھیں یہ جو بلڈنگ ہے نا، اسپیکر کی جوریسڈکشن ہے۔ اب اسپیکر ان وزٹرز کو دیکھے کہ کس کی وہ ہیں اور کس کے گیسٹ تھے تو ڈیفینیٹلی پتہ چلے گا۔ جس سہولت کے ساتھ وہ چھلانگیں مارتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ تو یہ پری پلاننگ کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ اب اتنے پریشر میں، کیونکہ جب سی ایم صاحب نے جس دن سے اپنی خود ساختہ روپوشی اختیار کی تھی وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ آج کی سپیچ اور پچھلی سپیچ میں کتنا فرق تھا آج میں بتائیں۔ آج انہوں نے وہ 12 ضلعوں کے نام دے جس سے وہ گزر کے گئے تھے، وہ کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ 6 سے آگے ٹاپے نہیں۔ دیکھیں جھوٹ تو اتنا ہے نا، اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے، لیکن میں بھی چیک کر رہا ہوں کہ آسکر ایوارڈ کے لیے ہم کیسے خط لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو آسکر ایوارڈ دلوائیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ یوٹیوب سے خود ہی اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اگر سپورٹنگ اگر چاہیے ہوں گی تو میں کہوں گا ایز اے گورنر آف کے پی ایم آلسو سپورٹنگ، اس کو آسکر ایوارڈ دیا جائے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اس دن آ کے جھوٹ بولا، آج پھر وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں جو بد اعتمادی آپس میں، اور آپ لوگوں پہ بھی کر رہے تھے کہ جی وہ میڈیا والے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ لگے ہوئے تھے، اور اپنے بھی ان کے جو دوست میڈیا والے تھے جو ان کے کافی سپورٹ تھے۔ مطلب اس قسم کے چیزیں انہوں نے ماضی میں بھی کی ہیں، جھوٹ اور فریب کے ذریعے۔ ایک لمبی داستان ہے جب سے یہ الیکشن میں روپوش ہوئے اور پھر سی ایم بنے، اور یہ پوری جو سٹیپس ہیں اور فیزز ہیں وہ سارے جب پتہ چلے گا۔ لیکن پرابلم یہ ہے گورنر صاحب کہ آپ وفاق کے نمائندہ ہیں وہاں پر اور وہ چیف منسٹر ہیں، تو یہ تمام ہنگامہ کرنے کے بعد آپ نے خود ساختہ روپوشی کا بھی تذکرہ کیا۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معلومات جو ہیں یہ اسٹیگرڈ فیشن میں کیوں دے رہے ہیں، یا آتے ساری معلومات کیوں نہیں دے دی۔ ایک سپیچ تھی، کچھ اور بیان دیا، آج پھر انہوں نے بتایا کہ کہاں پر وہ چھپے رہے۔ کل بیرسٹر صاحب جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی کے اندر ہی کوئی محفوظ جگہ ہے جہاں پر چھپے رہے، آج انہوں نے کہا وہ پکٹ کے اندر چھپے رہے۔ اس بات سے قطع نظر ہی از بیک ان دا سی ایم ہاؤس۔ پکٹ کون سی تھی؟ ہاں جی، پکٹ جو ہے باہر کوئی لگی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ میں ظاہر ہے میں نے چھپنے کے لیے تو کبھی خیبر پختونخوا گیا نہیں، صحیح گا، بٹ ہی از بیک ان دا سی ایم ہاؤس، ہی از بیک ایز دا سی ایم۔ تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب وہ تمام ہنگامہ کرنے کے باوجود آپ غصہ تو نکال سکتے ہیں، دیکھیں تنقید بھی کر سکتے ہیں، طنز بھی کر سکتے ہیں، لیکن واٹ ڈو یو ڈو؟ کیا دیکھیں جب یہ ساری چیزیں تھیں اور یہاں پر چلا رہے تھے پی ٹی آئی کے لیڈران جو تھے، ایف آئی آر کاٹ دو، اغوا ہو گیا ہے، گرفتار ہو گیا، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھے، نہ ان کے پاس ویڈیو سی نہ فوٹو سے، کچھ بھی نہیں تھے۔ اور میں نے جنازے جب یہاں پہ پولیس کے شہداء شہید کا جنازہ تھا اس کے فوراً بعد میں نے جب میڈیا ٹاک کی، میں نے کہا یہ خود ساختہ جو ہے یہ روپوشی ہے، پتہ چل جائے۔ پہلے بھی 7 گھنٹے خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہوئی تھی، کہا تھا کہ میں اپنے ذاتی کام کے حصے لے کے گیا تھا، یہ بھی خود ساختہ روپوشی اور بتا دیں گے۔ اور میں نے کہا تھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی گاڑی کی ڈگی میں گئے ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ ان کا جو آج ہے یہ بھی جو ہے پٹ چکا ہے، پہلا والا بھی پٹ چکا ہے۔ ان کے پارٹی کے جو ورکر ہیں، لیکن کہاں پر پٹا ہے؟ آئی وانٹ ٹو نو کہاں پر پٹا ہے؟ آج اسمبلی میں ان کے تالیاں بجائی گئیں، کل چیف منسٹر ہاؤس کے اندر دستار بندی کی گئی۔ بس آپ ایسے کریں، آپ نے اگر آپ کو اجازت اسپیکر صاحب دے دیں کے پی اسمبلی میں آنے کی، آپ کے لیے میں اتنے لوگ جمع کر لوں گا۔ کتنے لوگ آتے ہیں اسمبلی کے اندر؟ کتنے وزٹر گیلری میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 500 600 1000 آتے ہوں گے؟ آپ کا علاج میں آپ کے لیے جمع کروں۔ تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہی آپ نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں جی، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا لفظ جو ہے معتبر نہیں ہے، لیکن وہ دوبارہ سے چیف منسٹر ہیں، وہ مرکز کے اوپر دوبارہ سے چڑھائی کی بات کر رہے ہیں، وہ آئی جی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں جی کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ خیبر پختونخوا سے آواز اٹھ رہی ہے جو ان کا چیف منسٹر ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اسی قسم کی چیزیں کی ہیں۔ یہاں پر آ کے انہوں نے کہا تھا پہلی سپیچ میں کہ جی یہ خون خرابہ چاہتے تھے مرکز والے اور میں نہیں چاہتا تھا، جو خود کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا اور ایک ہی جگہ 10 گولیاں ماروں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس دن کہہ رہا تھا کہ میں سینے پہ الٹا مطلب نریشن بتا رہا، انہوں نے کہا کہ آئی جی نے میرا گاڑی بھی توڑ دی، میرے سے موبائل بھی لے لیا، سب کچھ لے لیا۔ تو مطلب ہے کہ آج جو ہے دوبارہ انہوں نے یہ باتیں کی، دھمکیاں دی۔
ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ایسے رہا ہے. انہوں نے اس دن اسمبلی میں باتیں کی, لوگوں کی کہا کہ جی ہمارے لیے سب کی بہنیں مائیں جو چھاپے لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے لیے عزیز ہیں. لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ کچھ سال پہلے آپ کے اوپر ایک FIR ہوئی ہے اسرار گنڈاپور شہید کے اوپر. اس کے بھائی نے 164 کا بیان عدالت میں ریکارڈ کرا ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی جو ہے اس کے قتل میں ملوث ہیں. تو اس کی بیوہ بھی کسی کی ماں بہن اور بیٹی تھی. تو اپنے کردار کے لیے تو آپ کو وہ خیال نہیں آیا. تو آج آپ اپنے منسٹر کے لیے GIT کیوں نہیں بناتے؟ اسرار گنڈاپور جتنے بھی لوگ شہید تھے ان کے فیملی کے ساتھ بیٹھیں, ایک GIT بنائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس کے قتل میں ملوث سے یا نہیں تھے. آپ تو اپنے کردار کے لیے لوگوں کو قتل بھی کر لیتے ہیں. آج بھی آپ کی FIR موجود ہے, میں نہیں کہہ رہا, اس کا بھائی کہہ رہا ہے, 164 کا بیان ہے. پھر کبھی آپ شراب کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں, کبھی آپ غیر قانونی اسلحے کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں, کبھی آپ 9 مئی کے کرتے ہیں, کبھی آپ یہ ڈرامے کرتے ہیں. ابھی جو پولیس والا شہید ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ وفاقی حکومت نے کیا, آپ بھی یہ لوگوں نے کیا. آپ چاہتے تھے کہ یہاں پر لاشیں ہو, SCO ہو. آپ نے جس اس کا ایڈوائزر ٹو CM کا نام لیا انفارمیشن کا, وہ تو انڈین فارن منسٹر کو آ کے تقریریں کروا رہا تھا. ان کا تو ایک اور ایجنڈا تھا کہ ہم یہاں پر دھرنا دیں گے, چیزیں کریں گے, اور پھر یہاں پر انڈیا کا فارن منسٹر آئے گا. تو یہ تو ہمیشہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے مجھے بعد پتا ہے کہ اسرائیل کے اخبار کس کے حق میں آرٹیکلز لکھتے ہیں, عمران کے جو برادر ہے وہ کس کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سارے ان کا ایجنڈا جو چیز بھی ہے یہ سارا, آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ہمیشہ جلوس میں, اور میں اس پہ ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں. میرے اکثر دوست میڈیا والے نہیں مانتے, میں کہتا ہوں کہ ہر جلوس میں اسی طریقے سے انلیگل لوگوں کو لے کے آتے ہیں, جو افغانی ہوتے ہیں, جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں, غیر قانونی اسلحہ اسمگل کرتے ہیں, وہ کبھی اسلام آباد لے کے آتے ہیں, کبھی لاہور لے کے جاتے ہیں, کبھی کسی اور شہر میں جا رہے ہوتے ہیں. سارے اسی چیز کو یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ تمام رکاوٹیں پھلانگتے ہوئے خیبر پختونخوا ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں, اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں. آپ نے قتل کے حوالے سے بات کی, پولیس والا جو شہید ہوا, تو اس کے اوپر پھر آپ مقدمہ کریں گے, آپ ان کو پکڑیں گے. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر کہ یہ جو سرکس ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے ملک کے امیج کے لیے, اور وہ دوبارہ سے تھریٹن کر رہے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا ان کی عدم پاپولیرٹی کا, لیکن پارٹی نے تو ڈھیر ووٹ لیے نا جی. یہ 30,30,000 ووٹ پڑے ہیں. باقی جتنی جماعتیں ہیں ان کو ملا کے اتنے ووٹ نہیں پڑے آپ کے صوبے میں جتنا ان کو پڑے ہیں. مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں بہت ریگنگ ہوئی ہے. تو مال غنیمت کس کو ملا ہے؟ لیکن مولانا صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں نا. کیا ہے نا, تو اگر ساتھ کھڑے ہیں تو پہلے تو مولانا صاحب جو مال غنیمت آپ نے لوٹے پہلے اس کو تو واپس کر دو. اس کے حوالے آپ کہتے تو 3 صوبوں میں الیکشن حرام تھا, صرف KP میں حلال تھا. KP میں آپ کی اپنی اتحادی کہہ رہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. جو دھوکہ ہوا ہے تو مال تو آپ کو ملے نا, تو پہلے تو وہ واپس کر دو, پھر اس کے بعد پھر ہم کمپیریزن کریں کتنے ووٹ پڑے ہیں, کتنے سیٹیں ان کے پاس ہیں. لیکن بہرحال ووٹ تو پڑے ہیں, اور وہ CM بھی ہیں, اور وفاق کے نمائندہ, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وفاق کے اوپر دوبارہ چڑھائی. آپ کا اپنا سلوشن کیا ہے؟ گورنر راج از آؤٹ آف دا کوشچن اوبیسلی کہ نہیں؟ دیکھیں گورنر راج جو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, ماضی میں بھی گورنر راج صوبوں میں لگے ہیں. بلوچستان میں حالات خراب تھے, اپنی حکومت کو ختم کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے, ان کی جب حکومت تھی اور عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاشوں پہ بلیک میل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہاں تک بات کی تھی. اچھا, سوری فار ساؤنڈنگ لائک اے بروکن ریکارڈ, لیکن ابھی بھی وہ CM ہے. اس میں تو تمام کام کرنے کے باوجود وہ CM ہے, صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وفاق کی طرف سے جو بہت بڑا قدم اٹھایا گیا کہ KP ہاؤس کو سیل کر دیا گیا, یہی قدم اٹھایا تھا. مطلب اتنا ہی ہے نا, اس سے آگے نہیں کر سکتے. تو آپ یا تو قوم کو کہہ دیں کہ برداشت کریں جی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وفاق نے پہلے CM نے غلط کام کیا, پھر وفاق نے غلط کام کیا. اگر ایک چیز تھی اس کے اوپر نوٹس وغیرہ تھے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف علی امین کا CM ہاؤس نے, وہ پورے KP کا ہے. ہمارے MPAs MNAs ملازمین یہ سارے وہاں پہ رہتے ہیں. پہلے اس نے کہا تھا کہ گورنر اسی سے ختم کر دی کہ ہمیں یہ ضرورت ہے, ہم ایک اور گلیکسی بنائیں گے. انہوں نے غلط کام کیا. آج یہی CM کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ٹھہرو KP ہاؤس کے لیے. آپ نے پہلے خود غلط کام کیا, آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو غلط کام ہے اس کے لیے آپ ٹھہر جاؤ. ٹھیک, مجھے کوئی سروکار نہیں کہ مجھے اگر مل بھی جائے شاید وہ ایک گورنر نیکسی ہے, میں شاید نہ ہوں, کیونکہ وہ بالکل ایک ہی ساتھ ہے. تو ان کا پڑوسی ہونا کوئی مطلب شریف شہر ان کا پڑوسی نہیں ہو سکتا. جو ان کی ایکٹیویٹیز پڑوس تو خیر آپ کا سیاسی پڑوس بھی تو ملا ہوا ہے نا, اس کے اوپر بھی آپ کا کنٹرول نہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی جو ہے وہ مطلب ہے ان کی جو شام کی ایکٹیویٹیز ہے, آفٹر جو جب 7 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں یا کبھی ہوتے ہیں, تو یہ تو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو ان کا کوئی شریف آدمی شہری پڑوسی نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو KP ہاؤس ہے انہوں نے پہلے غلط کام کیا ہے, وہ بھی غلط تھا. آج بھی وفاق کے پاس جو چیزیں اگر غلط ہیں, اگر بلڈنگ غلط ہے, چیزیں غلط ہیں, وہ ڈیفینٹ. تو آپ وفاق کو کہیں نا کہ اس کو ڈی سیل کر دیں. آپ وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ نے PM سے بات کی, میں PM کے لیول کی بات نہیں, CDA نے کی, CDA سے. اینڈ یو تھنک اٹ شوڈ بی ڈی سیلڈ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر ایک چیز غلط ہوئی اس کے اندر, جو غلط ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ چیز غلط ہے, اس کو آپ سیل کر دیں. جو چیز ٹھیک ہے اس کو ہونا چاہیے. CM کا سلوشن کیا ہے آپ کے پاس؟
یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، وہ کرتے رہیں گے، ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ سی ایم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ سلوشن ہے، ایک پراپر سی ایم لیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سی ایم جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ صوبوں کی شرح سے، اس میں بہت سے ڈیفیکٹس ہیں، اس صوبے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آف دی ریکارڈ جب آپ کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں، لیکن سامنے آ کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ان کے لیڈران کدھر تھے جب وہ ڈی چوکائے تھے؟ کدھر تھے لیڈران؟ کون سارے وہ آج کل وہ سوشل میڈیا پہ گپ بنی ہوئی کہ ورک فرام ہوم بھی کر رہے ہیں، کوئی باہر نہیں نکلتا، کہتے ہیں بس اس کو کریں دو۔ آپ ٹو لیو اٹ دیئر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ سیگمنٹ۔ ناظرین پاکستان کے اندر سیاسی بحران کا ایک حل حکومت کے پاس ہے، لیکن وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم کر دی جائے، اور جو سپریم کورٹ کے ذریعے حکومت کے موقف کے مطابق، اور بہت سارے جورسٹ جو ہیں اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، کچھ اتفاق نہیں بھی کرتے، جو سپریم کورٹ کے ذریعے آئینی معاملات کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی کھیل کھیلا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو آئینی ترمیم کے لیے دوبارہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 18 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر اجلاس طلب کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد نے یہ کہا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے، کہ اگر 25 تاریخ کے بعد کوشش کی گئی تو یہ ترمیم شاید مشکلات کا شکار ہو جائے۔ 25 تاریخ اس مہینے کی بڑی اہم ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوتے ہیں اور نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جن کا موقف آئینی کورٹ کے حوالے سے، جس طریقے سے کورٹ چل رہی ہے اس حوالے سے، اور اس سے بڑھ کر جو انتخابات ہوئے ہیں 2024 کی، ان کی صحت کے بارے میں بڑا ہی کلیئر ہے۔ تو اب دا کلاک از ٹیکنگ، تو یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، کس طرف بیٹھے گا اس کا ہم ابھی احاطہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس بیرسٹر مرزا وہاب صاحب موجود ہیں، ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور میئر ہیں کراچی کا۔ آپ کو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بلال اظہر کینی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شعیب شاہین صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، ان کا بھی شکریہ۔ اب چونکہ شعیب صاحب جو ہے وہ DSNGP، ان کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، تو ان سے ہم 30 سیکنڈ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ شعیب صاحب، دوبارہ سے آئینی ترمیم کی باتیں اسلام آباد کے اندر گونج رہی ہیں، میں ذرا 30 سیکنڈ میں صرف پلیز آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کے اوپر آپ کا ریئیکشن کیا ہے، اگر دوبارہ کوشش کی گئی تو آپ کو اس کوشش کا نتیجہ ممکنہ طور پر کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب ان میں اتنا دمخم رہ گیا ہے کہ یہ اب اس طرح کی آئینی ترمیم جس کے ذریعے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر سکیں اور ایسی آئینی عدالت بنا سکیں جس کو ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس کے ذریعے شہباز شریف اور زرداری صاحب مل کے تو وہ چیف جسٹس بنا دیں اور آرٹیکل 199 میں ترمیم کر دیں، آرٹیکل 8 میں ترمیم کر دیں، اور ججز کو ملائن کریں اور ججز کو اپنا سبارڈینیٹ بنا دیں، کینگرو کورٹس بنا دیں۔ میرا نہیں خیال کہ اب یہ کامیاب ہو پائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی تو ہم بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اسمبلیوں میں بھی اب ان کا مقابلہ کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سین پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا عوام کے ساتھ کیا جانے والا خودکش حملہ یا اپنے ساتھ کیے جانے والا خودکش حملہ ایسا کوئی کرے گی۔ جو اس وقت کا مسودہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی وکلا مانیں گے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح ٹھنڈے پیٹوں کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، اور ہم نے تو ہر حال میں اس کی مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے